ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ। ਜੋ ਵੀ ਹमें ਅਜ ਸਾਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਏ। ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ। ਜੋ ਵੀ हमें ਅਜ ਸਾਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਫੇ। ਲਹੂ ਦਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਫੇ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਫੇ। ਲਹੂ ਦਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਫੇ। ਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਨਾ, ਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਨਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਜੀਵਾਂਗਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਾਂਗਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ना कोई होना। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का लाख लाख शुक्र है जिसने अपने करम से आज फिर मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसका पाक कलाम, जिंदगी बख्श कलाम सुन सके। अभी आप खुदा की हम्द और सिताइश का गीत सुन रहे थे।
یقیناً آپ نے برکت پائی ہے، اور اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت بائبل مقدس کی پہلی کتاب سے ہے، پیدائش کی کتاب، اس کا 4واں باب ہے، اس کی 10ویں آیت سے شروع کر کے 14ویں آیت کے آخر تک بغور سنیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا، یعنی زندہ خدا نے کہا، پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور اب تو قائن، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میری بیٹی، بیٹا، جو بھی آپ کلام سن رہے ہیں، بڑا غور طلب پیغام ہے، خیال ہے، اور وہ یہ ہے، خانہ خرابی سے نجات، سیلویشن فرام فیوجیٹیو لائف اور ویگابونڈ لائف۔ آج کل جو میں نے پیغامات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ ہے نجات کی خوشخبری۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیبی کام تمام کر کے مردوں میں سے جی اٹھ کے اپنے رسولوں کو کہا، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ زمین و آسمان کی کل کنجیاں، کل اختیارات، پاورز میرے پاس ہیں۔ زمین اور آسمان کی اتھارٹی، پاور مجھے دی گئی ہے۔ سب ناموں سے اعلیٰ نام مجھے دیا گیا ہے۔ جو رکاوٹیں، مصیبتیں تھیں انسان کی نجات کے راستے میں، وہ ختم کر دی گئی۔ It is finished upon the cross of Calvary۔ اب تمہارا کام ہے دنیا میں پھیل جاؤ، یروشلم سے شروع ہو جاؤ، توبہ کی منادی کرو، انجیل سناؤ، شاگرد بناؤ، اور جو یہ پیغام سن کے خوشخبری کہ مسیح نے سب کچھ میرے لیے کر دیا، نجات کا بندوبست، وہ ایمان لائے اور بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خوشخبری سناؤ ساری دنیا کو۔ جو ایمان لائے اس خوشخبری پر، وہ نجات پائے گا، چھٹکارا، رہائی، مکتی، مخلصی، معافی پائے گا، کیونکہ اب میرے پاس سارا اختیار ہے۔ میں نے جتنے دکھ سہنے تھے، ضروری تھے، سہ لیے۔ تو ایک سلسلہ ہے کہ نجات پائے گا، خوشخبری ہے سارے جہان کے لیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب مسیح نے کہا جو اب اس خوشخبری کو، میری موت اور جی اٹھنے کی حقیقت کو، خدا کے اس پروگرام کو قبول کرے گا، اسے نجات ملے گی۔ کتنی نجات، کیسی نجات، کیسی بڑی نجات؟ بائبل میں رسول نے کہا، عبرانیوں 2 میں، عبرانیوں 7 میں، اتنی بڑی نجات، پوری نجات خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر صلیب کا دکھ سہ کے بندوبست کیا ہے۔ صرف ایمان لانا ہے، سر جھکانا ہے،
سرے تسلیم خم کرنا ہے صلیب کے سامنے، مسیح کے سامنے، اور دل سے یہ مان لانا، منہ سے اقرار کرنا کہ یسوع مسیح القادر ہے، فاتح ہے، خداوند ہے، تو نجات ملے گی، رہائی ہو جائے گی۔ کوئی بھی بندھن کیوں نہیں ہے، شیطان کا ظلم و ستم ہو، موت کی گرفت اور اس کا خوف ہو، گناہ کا کوڑ کینسر ہو، اور آج جو آپ سن رہے ہیں آوارگی اور زندگی میں خانہ خرابی ہو۔ ابھی آپ نے سنا کہ مسیح نے جو صلیب پر کام کیا، وہ آپ کی نجات کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ انسان آوارگی خانہ خرابی سے بھی نجات پائے۔ یہ قائن نے گناہ کیا، اور گناہ کے باعث کیا حالت اس کو ملی؟ خدا نے کہا تو زمین پر آوارہ خانہ خراب رہے گا، تو لعنتی ہے، تو گناہ گار ہے، اور خدا کی حضوری سے کٹ آف، روپوش، ددکارا گیا خدا کی حضوری سے۔ یہ ہے گناہ گار کا حال۔ اگر وہ گناہ گار ہے، توبہ نہیں کرتا، صلیب کے سامنے نہیں آتا، مسیح کو زندگی نہیں دیتا، خدا کا ددکارا ہوا، لعنتی، گناہ گار، آوارہ، خانہ خراب ہے، اس بری حالت سے بچانے کے لیے میرے خداوند یسوع مسیح نے سولی کا دکھ سہا۔ کبھی آپ نے سوچا؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ شافی ہے، بیماری سے شفا مل جائے تو، آپ کی پوری نجات، سر سے لے کے پاؤں تک، ہیلنگ آف دا ہول پرسن، کمپلیٹ پرفیکٹ، سو گریٹ سیلویشن کا بندوبست ہوا ہے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ کہہ دیں ہاں جی میں نے توبہ کی تھی، ہاتھ دکھایا تھا، پھر بپتسمہ لیا تھا، چال وہی بجھنگی، کرتوتے وہی، زندگی میں کوئی چینج نہیں۔ نو، یہ ہے نجات۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ نسل انسانی آوارہ ہے، خانہ خراب ہے خدا کے بغیر، کیونکہ یہ گناہ گار ہے۔ تو کلام میں خوشخبری یہ ہے، مسیح نے کہا مجھ پر ایمان رکھو میرے لوگوں، تم آوارہ خانہ خراب نہیں، باپ نے تمہارے لیے اعلیٰ ورفا گھر بنائے آسمان میں جا رہا ہوں تیار کرنے کے لیے، اور میں پھر واپس آؤں گا، اہل ایمان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ جہاں میں ہوں، آسمانوں کے آسمان میں باپ کے پاس، اس کے دانے سرفراز، تم بھی میرے ساتھ ہوگے، آوارگی خانہ خرابی ختم، اور آسمانوں میں ابدی رہائش گاہ، perpetual habitation in heavenly places with Christ. Hallelujah. یہ نجات ہے، اس کے لیے مسیح ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ دوسرے کرنتھیوں 5:1 میں پولس فرماتے ہیں یہ دنیا میں سے مسیح پر ایمان لانے والے کا جب یہ بدن ختم ہوگا، وہ سو جائے گا، ابدی گھر ملے گا، آوارگی ختم، خانہ خرابی ختم، ابدی گھر، آسمانی گھر مل جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور یہ آوارگی اگر پریکٹیکل اس کی صورت دیکھنی ہو، لوکا 15:11-16 کبھی پڑھیے۔ مسیح یسوع نے یہودیوں کو مصرف بیٹے کی مثال سمجھا کے بتایا کہ یہودی قوم اور ساری دنیا کے گناہ گاروں کا حال کیا ہے۔ یہ آوارہ خانہ خراب ہے، جیسے مصرف تھا، باپ کے گھر سے ددکارا ہوا، لعنتی حالت میں سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اور کس طرح آوارگی خانہ خرابی، اوئے ہوئے ہوئے، کوئی تھوڑی بری حالت تھی اس کی، سوروں کی پھلیاں اس کو کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ کیسی آوارگی ہے، کیسی نہ باپ کا گھر، نہ کوئی آرام، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی کپڑا، جو سور کھاتے وہ بھی نصیب نہیں تھا۔ لیکن یہ آوارگی ختم ہو گئی، یہ خانہ خرابی ختم ہو گئی۔ کب؟ جب ہوش میں آ کے اس نے سوچا اوہ میں تو ماریا گیا، او میرا باپ، میرے باپ کا گھر، وہ محل،
وہاں تو نوکر عیش کر رہے ہیں، کھاتے پیتے موجے کر، تو میں آوارہ خانہ خراب کدھر مر رہا ہوں؟ اٹھا، باپ کے پاس آئے، اقرار کیا اور اس کو معافی مل گئی۔ آج بھی جب یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ کیا مسیح نے جو صلیب پر کام کیا، مسیح نے جو جی اٹھ کر اشتہار دیا خوشخبری، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ آپ کو نجات ملی اس آوارگی سے، اس دنیا داری سے، نفسانیت سے، جسمانیت سے، حیوانیت سے، شیطانیت سے؟ آج موقع ہے، آئیے خداوند کے پاس، صلیب کے پاس، اور یہ کہیے، خداوند یسوع مسیح ناصری تیرا شکر، تو نے ابدی گھر دینے کے لیے، آسمانی گھر دینے کے لیے، اپنے ساتھ میں لانے کے لیے، ساری آوارگی خانہ خرابی میری ختم کرنے کے لیے صلیب پر کیا کر دیا میرے لیے۔ تو تیسرے دن جی اٹھا اور یہ سب کچھ مجھے ابدی گھر، آسمانی گھر میں پہنچانے کے لیے کیا، تاکہ میں آوارہ نہ رہوں۔ گاڈ بلیس یو اور تھینک یو ویری ویری مچ۔ آمین آمین۔